کوتھم کی ساری ٹیم کہ آپ سب سے بات چیت کرنے کا موقع ملا. اور کوتھم میں جب بھی آتا ہوں مجھے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اور کوتھم میں ایک چیز سملر ملتی ہے جس وجہ سے میں کوتھم کو اپنا ادارہ سمجھتا ہوں, اور وہ ہے نفاست, سٹائل, پریزنٹیشن. یہ کمال کی طاقتور چیز ہے. اور جب ہم یہ ایم او یو کر کے آگے بڑھ رہے تھے, یہ پلان کر رہے تھے کہ آئندہ دنوں میں ہمیں بے شمار طرح کے کورسز, ورک شاپس, سیمینارز ارینج کرنے, جس سے کہہ لیجئے لوگوں کا لائف سٹائل اس پہ ہم کام کر سکیں, لوگوں کے سوچنے کے انداز پہ ہم کام کر سکیں. میں آپ کو ایک آج جو آپ کے ساتھ ساری بات چیت کرنے لگا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری بڑی چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں. دنیا میں کچھ علم ہیں جن کو منع کیا گیا ہے, ہمارا دین منع کرتا ہے. لائک پامسٹری ایک علم ہے, اس علم کو ہمارا دین منع کرتا ہے. علم تو ہے, انکار نہیں کر سکتے, اس کے نالج ہونے, علم ہونے سے انکار نہیں کرتے, لیکن منع کیا گیا پریڈکشن سے. نمبرز کا علم ہے, نمبرز بتا دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ صرف ان کی ایکسپرٹیز یہاں تک ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی کوئی رینڈم نمبر بولیں آپ کہتے ہیں 37, کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بتانا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے صرف 37 بولے, دراصل وہ آپ کے سب کانشیس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. ٹیرو کارڈز ہیں, اسٹرالوجی ہے, نمبریولوجی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کتنے علوم ہیں. ہمارے دین نے منع کر دیا کہ اس کو آپ انکریج نہیں کریں گے, منع فرما دیا. لیکن جو بات چیت میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں وہ بھی کچھ پریڈکشن کے حوالے سے ہے, جانچنے کے حوالے سے ہے. آپ دیکھیے کہ ایک معالج, ایک ڈاکٹر نبض دیکھتا ہے, آنکھوں کو دیکھتا ہے, سکن کا کلر دیکھتا ہے, کچھ میڈیکل کنڈیشنز آپ کی دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی یہ ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں جی 2 مہینے ہیں جی اس مریض کے بعد, اس کے بعد یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. اور ایسا ہو جاتا ہے. وہی شاید ہزاروں میں سے کیس ایسا ہوتا نہیں ہوتا, لیکن 1000 میں سے 999 کیسز میں وہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر پریڈکٹ کر دیتا ہے. آپ ایک مکینک کے پاس گاڑی لے کر جاتے ہیں, وہ گاڑی کو دیکھتا ہے, اس کی چیزیں, وہ کہتا ہے جی یہ گاڑی جو ہے اس میں ایک بڑا فالٹ آنے والا ہے یا آ چکا ہے, آپ یہ کر دیں. ایک علم ہے جس سے وہ بتا رہا ہے. میں آپ سب کو جس علم کے بارے میں بات چیت کر کے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہم جس انداز سے رہتے ہیں, یہ ترتیب سے آپ نے کہیں اگر ہو سکے تو نوٹ کر دینا, کیونکہ اسی ترتیب کو میں نے آخر تک بار بار ریپیٹ کرنا. جس انداز سے, طور طریقے سے رہتے ہیں جسے لیونگ کہتے ہیں, لیونگ سٹائل. نمبر 2, جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, دوسری چیز. اور تیسری چیز, جس طرح سے بات چیت کرتے ہیں یا جو بات چیت کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ملا کے ہمارے مستقبل کو بنا رہی ہوتی ہیں. پہلی چیز کیا تھی جی اس میں سے؟ ہمارا وے آف لیونگ, لائف سٹائل. اگر اس میں نفاست نہیں ہے, اگر اس میں ایک ترتیب نہیں ہے, تو آج کی کئی طرح کی ریسرچ جو پبلش ہو چکی ہیں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کی, انہوں نے ڈھونڈا, تلاش کیا اور انہیں پتہ لگا کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی ترتیب ہوتی ہے وہ ذہنی طور پہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. ایک کتاب ہے میک یور بیڈ, اپنا صرف ایک بستر سیدھا کرنا. ایک نیوی کا آفیسر تھا, وہ جب اسٹوڈنٹ تھا اور نئی اس نے نیوی جوائن کی, تو اس کا جو کمانڈنٹ تھا, آفیسر, وہ انتہائی سختی سے پیش آتا تھا کہ تم نے صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام وہ اپنا بیڈ اسے میک کرنا, اس کی چادر ٹھیک کرنی ہے, تکیہ رکھنا ہے, اس کی ترتیب, اس کا سنوارنا. اور اگر ایسا وہ نہیں کرتے تھے سب کے جو کیڈٹس تھے, تو شدید قسم کی پنشمنٹ ملتی تھی, سخت قسم کی پنشمنٹ ملتی تھی. تو وہ جو آفیسر تھا نیوی کا, جو اپنی پیک پہ جا کے ریٹائر ہوا, تو اس نے کتاب لکھی میک یور بیڈ. اور اس نے بتایا کہ وہ زندگی کی ابتدا میں ایک چھوٹی سی عادت جو آئی کہ آپ نے فقط اپنے صبح اٹھ کے بستر کو ٹھیک کر دینا ہے. اس بستر کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے میری زندگی میں بے شمار کمال قسم کی اچیومنٹس آئیں. کیوں؟ وہ کہتا ہے صبح کے وقت پہلا کام جو کوئی ٹھیک کرتا ہے اس کا کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے. پوائنٹ کیا جی؟
اگر آپ کے آغاز میں پہلا کام ٹھیک ہے، آپ کا کانفیڈنس اوپر چلا گیا. اگر پہلا کام ہی خراب ہے تو پھر باقی کاموں پہ بھی آپ کی اسٹیم لو ہوگی، کانفیڈنس نیچے جائے گا اور وہ بھی اچھے نہیں ہوں گے. سو پہلا کام کیا، اٹھے اور بستر بالکل ٹھیک کیا. کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ کو اپنے آپ کو تو دکھانا ہے کہ میں ایک مہذب انسان. سو جس انداز سے آپ رہتے ہیں وہ آپ کا تکیہ ہے، وہ آپ کا. آپ گھر جا کے ذرا معائنہ کیجیے گا، اپنا ٹتھ برش دیکھیے گا. کئیوں کے شہید ہو چکے ہوں گے ایسے کر کے، بالکل ٹھیک ہے کہ کھل رہے پڑے ہوں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہوں گے اللہ کا نام ہے مجھے چھوڑ دو، چینج کر دو، کسی اور نئے ٹتھ برش کو ٹرائی کرو. آپ کہتے ہیں نہیں قیامت تک وعدہ کیا ہم نے، نہ ساتھ چھوڑیں گے. ٹھیک ہے جی، ٹتھ برش رو رہا ہے، لیکن آپ اپنے وہ ٹوتھ پیسٹ کو آخر تک نچوڑ کے اس میں سے بھی کانکنی کر کے کچھ نکالنا چاہتے ہیں، وہ ختم ہو چکی. آپ عموماً دیکھیے گا کہ آپ کسی واش روم میں جائیے تو صابن جو ہوتا ہے اس پہ بال لگے ہوتے ہیں. آپ کسی کے واش روم میں جائیے، گھر کی بات کر رہا ہوں، گیلا ویٹ فلور. ٹھیک ہے جی، میں کئی گھروں میں گیا ہوں، بڑا دل خراب ہوتا ہے. جو کچن میں سارا کچھ پک رہا ہے، پوری اسمیل پورے گھر میں ہوتی ہے، ڈرائنگ روم میں بھی پیاز کی، تڑکے کی، اور سارے گھر کے پرانے کپڑوں کی. اور ایک پنجابی کا ورڈ ہے باک، بیڈ اسمیل، وہ باقاعدہ اس پورے گھر میں محسوس ہو رہی. اچھا، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں رحمت ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں روشنی ہو، ہمارے گھروں میں اللہ کا فضل آئے، ہم چاہتے ہیں ہم گرو کریں. سر یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو رہنے کے انداز جن کے شائستہ اور نفیس ہوتے ہیں وہ ذرا ترقی کرتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، ان کے اندر فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. ان کے جو شاک ابزارور ہیں، لائف میں دیکھیں چیلنج آتے ہیں، 100 ہرڈلز ہیں، 100 مسئلے ہیں. ابھی ایک بڑا اچھا جملہ ہماری ایک استاد ہیں شناز من اللہ، میں نے ان کے سامنے بولا، میں نے کہا جو بندہ اپنی کمپنی انجوائے نہیں نہ کر سکتا وہ کسی کی کمپنی انجوائے نہیں کر سکتا. جو بندہ اپنی کمپنی سے بور ہوتا ہے اس کا مطلب وہ کوئی صحت مند انسان نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے بتائیں؟ اپنے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو اپنے ساتھ خوش رہنے کی عادت نہیں ہے، ذرا سوچیے گا اپنے ساتھ آپ کی ملاقات ہو کب ہوتی ہے؟ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے جی؟ یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے مسکراتے، بڑے خوش، آپ نے تنہائی میں دیکھے تو اداس، اصل میں تو اداس ہے. وہ خوشی کی وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایکٹنگ. ٹھیک ہے جی. تو آپ کا رہنے سہنے کا انداز وہ آپ کی ذہنی صحت پہ اور آپ کی کامیابی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ہم پروموٹ کیا کرتے ہیں؟ آئنسٹائن کے بال اجڑے ہوتے تھے، وہ 2 رنگ کے جوتے غلط پہن کے چلا جاتا تھا، وہ گھڑی پانی میں ڈال دیتا تھا، انڈا ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا. ایکسیپشن کبھی ایک دفعہ ہو گیا ہوگا، کبھی ہو سکتا ہے. اور ہم کو آئنسٹائن تو نہیں ہے ہم ایک نارمل انسان ہیں جس نے زندگی جینی ہے اور ایک بھرپور زندگی جی کے جانا ہے. اگر بھرپور زندگی جی کے جانا ہے تو پہلا کام آپ سیکھ لیجئے، وہ کیا؟ بے شک عام سے گھر میں رہتے ہیں، عام سا کمرہ ہے، عام سا بیڈ ہے، ہر چیز کو ترتیب، نفاست اور تہذیب سے رکھنا شروع کیجیے. ایک چائے کا کپ بھی آپ نے پکڑا ہے اس کا بھی سٹائل ہونا چاہیے، اس کو رکھا ہے اس کا بھی سٹائل ہونا چاہیے. ایک بسکٹ اٹھایا ہے اس کا بھی سٹائل ہونا چاہیے. ایک کھانے کا بھی کوئی تہذیب اور طریقہ کار ہوتا ہے. نہیں بات سمجھ میں؟ یعنی آپ فرض کیجیے آپ نے سینڈوچ کھایا، فرض کرتے، اور سینڈوچ بڑا تھا، تو آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اٹھا تو لیا ہے، آپ نے اس کو بائٹ بھی کیا لیکن باقی چھوڑ دیا، وہ پتہ لگا میں نہیں کھا سکتا. تو آپ نے 2 غلطیاں کی ہیں. ایک تو تہذیب کی خلاف ورزی کی، یہ طریقہ کار ٹھیک، دوسرا گناہ کیا آپ نے بہت بڑا، رزق ضائع کر دی. یہی آپ اس کو کاٹتے، جتنا کھانا اتنا لیتے، ٹیشو پیپر پکڑتے اور اس کے ذریعے پکڑ کے اس کو کھا لیتے. چھوٹے چھوٹے انداز. آپ میں سے کس نے جناح پہ مووی دیکھی ہوئی ہے؟ جناح پہ جو مووی بنی ہوئی ہے، بڑی فیمس مووی، دیکھی ہوئی کسی نے؟ جناح والی مووی دیکھیے. اس میں ایک سین ہے، وہ سین یہ ہے کہ جو رتی تھیں جناح کی وائف، کورٹ ان سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ جناح ہی کیوں، سم تھنگ، کچھ اس طرح کی ڈیبیٹ چل رہی ہوتی. اور اسی دوران جناح کو چھینک آتی ہے. تو اس زمانے میں، اب تو نہیں رواج رہا، یہاں رومال رکھا جاتا تھا. رومال رکھنے کی جیب میں بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن
یہاں سے وہ رومال نکالتے ہیں اور اس کو مینیج کرتے ہیں اپنی چھینک کو اور دوبارہ سے اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں جج کو کہ آپ نے ابھی دیکھا جناح نے کیا کیا. جناح اتنا نفیس انسان تھا کہ وہ ایک چھینک کو بھی مینیج کرنا جانتا تھا. یہ جملہ میرا کہیں نہ کہیں اپنی یادداشت میں رکھ لیجئے گا. بڑا انسان بڑے کاموں سے نہیں پتہ لگتا بڑا ہے. بڑا انسان چھوٹے چھوٹے کاموں سے پتہ لگتا ہے کتنا بڑا. اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے، آپ گاڑی کس طرح چلاتے ہیں، آپ روز چیزیں، اچھا کچھ لوگوں کی چیزیں گمتی ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اس کا مطلب ان کی زندگی میں ترتیب اور تمیز نہیں ہے. کیا سمجھ آئی جی؟ کئیوں کے کوٹوں میں سے ٹوٹ پک نکل آتی ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا، بڑے عجیب سے معاشرے میں ہے کہ نہیں. کئی لوگوں نے قسم کھائی ہوتی ہے قیامت کے روز بنیان بدلنی ہے، سارے اچھے اچھے کپڑے پہنے بنیان نہیں چینج کریں گے. کئی کپڑے نہیں چینج کرتے، پرفیوم لگا لیتے. کئیوں کو پتہ نہیں پرفیوم دریافت ہو چکا ہے، پاؤڈر دریافت ہو چکا ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جی. وہ کہتے ہیں جی سزا ہے جو میرے ساتھ بیٹھے گا اس کو انشاءاللہ پتہ لگنا چاہیے کہ میں بھی دنیا میں آیا ہوں. وہ اچیومنٹ سے نہیں بتانا چاہتے، وہ اپنی بدبو سے بتانا چاہتے ہیں میں آیا تھا. تو آپ کا رہنے سہنے کا انداز، وی آر دی لکی، ہم جس بیلٹ میں رہتے ہیں یہاں پر روز نہایا جا سکتا ہے، پانی اویلیبل ہے سر. آپ سوچئے کہ یہ ترتیب، یہ تہذیب، یہ نفاست اور یہ صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے. اور اس کا اتنا زیادہ اثر آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. یاد رکھیے آپ کی شخصیت کا اثر ہوتا ہے. ونس آئی واز ٹریولنگ، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تو اسلام آباد کی فلائٹ 35 منٹ کی ہوتی، پرانے ایئرپورٹ والی 35 منٹ کی فلائٹ، 40 منٹ کی فلائٹ. میں لاہور سے اڑا تو میرے ساتھ ایک سواری بیٹھی ہوئی. وہ ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے نا مجھے بیٹھتے ہی پوچھا تسی کی کر دے ہو. میں نے کہا جی میں پڑھاتا ہوں. کی پڑھاندے ہو؟ تو میں نے بتایا جی میں یہ پڑھاتا ہوں. اسلام آباد کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں نے میرا سیشن تھا سائنٹسٹ کے ساتھ، تو میں نے بتایا کہ جی میرا سیشن ہے، میں وہ ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں. اچھا اب وہ بات جب کرتا تھا وہ منہ میں منہ ڈال کے کرتا تھا، تب کرونا نہیں آیا تھا. یعنی مجھے ایسے لگتا تھا کہ ابھی لبوں کو لب چھو لیں گے. یعنی میں آپ کی زبان میں، جوانوں کی زبان میں سمجھانا چاہوں تو مجھے لگتا تھا کہ ابھی یہ کوئی فرینچ کس کریں گے مجھے ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ اس دن میں کھانا نہیں صحیح طرح سے کھا سکا. مجھے ہر جگہ ان کے لب بھی نظر آ رہے تھے، میں لبا بھرا ہوا تھا. اس باور صاحب ہوپ یو آر انجوائنگ دس سیشن. اینڈ یقین کریں کہ وہ یعنی ہر چیز میں اخبار پکڑتا تھا اس کو پڑھتے تھے، میں موبائل دیکھتا تھا، بیگم سے چیٹ کر رہا ہوں، پرانی نکال کے چیک کروں کدی ہے. یعنی مجھے لگ رہا تھا کہ اس کچھ لوگوں کو آپ کی پرائیویسی میں گھسنے کا شوق ہوتا ہے. ان کی ناک اتنی لمبی ہوتی ہے، ان کی آنکھیں اندر سے نکلی ہوتی ہیں، ایسے کاٹن سے ادھر نکلی ہوتی ہے. وہ ان کی آنکھوں میں ہر وقت شک ہوتا ہے، ترا وہ ہر وقت جانچنا چاہتے ہیں کی ہو رہا ہے کہ نہیں ہے جی. یہ آپ نے نوٹ کیا یہ جو تہذیب ہے ناک کر کے اندر آنے کی، اس کی وجہ کیا ہے یار؟ کیا پتا بندہ ڈکار مار رہا ہو، کیا پتا بندہ کھرک ہی رہا ہو اپنے آپ کو. ایٹ لیسٹ ناک دی ڈور. اندر آنے سے پہلے بتائیے کہ یار کوئی آنا چاہ رہا ہے، ناک ایکسکیوز می کر کے آپ داخل. اگر یہ تہذیب نہیں ہے گڑول، اور آنکھوں میں بھی آپ کے جو ہے وہ شک کا کیٹو پڑا ہوا ہے پیدائشی، کہ دائی نے آگے کا شکی ہوا ہے جی. سر مجھے بتائیے بیماری آنکھوں میں آپ کی دکھ رہی ہے کہ نہیں ہے جی؟ نہیں گل سمجھ آئی؟ تو مسئلہ پڑ گیا نا جی. آپ کی تہذیب اسی وقت آپ کا پی ایچ ڈی، آپ کی ڈگری، آپ کا پیسہ، آپ کی پوری شخصیت صفر. کس وجہ سے؟ صرف آپ نے تہذیب سیکھی نہیں. سر پرانے زمانوں میں تہذیب سیکھنے کے لیے لکھنؤ بھیجتے تھے. پرانے زمانے میں تہذیب سیکھنے کے لیے بڑی معافی کے ساتھ ریکارڈڈ ہسٹری بتا رہا ہوں، خود سے نہیں بتا، داسیوں کے پاس بھیجتے تھے، طوائف. کیوں؟ ان کے پاس بے شک کے کریکٹر کے پرابلمس تھے، ایشوز تھے، لیکن تہذیب بہت زیادہ ہوتی تھی. پانی کیسے پلانا ہے، سرو کیسے کرنا ہے، عزت کیسے دینی ہے. کیا سمجھ آئی جی؟ آپ میرے بچوں زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہو، تہذیب سیکھو. اور آج بڑا آسان زمانہ ہے، کلاس روم سے بھی سیکھی کسی کورس سے سیکھی جا سکتی، یوٹیوب سے سیکھی جا سکتی.
آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیجئے کہ ہاؤ ٹو ڈرنک واٹر، کتنی چھوٹی سی چیز ہے جی. یہ ٹوتھ پک کیسے استعمال کرنی یوٹیوب پہ ذرا سرچ کر کے دیکھیں. یہ ٹیبل مینرز کیا ہوتے ہیں ذرا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں. کپڑے کیسے، ٹائی کیسے لگانی ہے ذرا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں. شوز کیسے پالش کرنے، کتنا چھوٹا سا کام. سمٹ کے بیٹھنا کیسے ہے، پرائیویسی کیسے مینٹین رکھنی ہے، اپنی حد میں رہنا کتنا ضروری ہے، کسی کو کسی کی حد میں رکھنا کتنا ضروری ہے. ہر جگہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان نہیں ڈالنے. اے مسلمانوں ٹو مت لگاؤ، قرآن کی آیت کا مفہوم کیوں ہے یار. کنسرن اپنے کام سے کام رکھو تاکہ تمہاری زندگی آسان رہے. وہ ڈیٹا، وہ انفارمیشن، وہ چیزیں جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، خدا کے لیے اس بوجھ کو اکٹھا نہ کرو. اپنی قبر میں جانا، اپنا جواب دینا. تو تہذیب کا ورڈ یا رہنے سہنے کا انداز ایک اتنی بڑی ٹرم ہے، اس کا کینوس اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو صرف سونے اٹھنے کھانے پینے تک محدود نہیں کر رہا. وے آف لیونگ جینے کا انداز ہے، جینے کا طریقہ ہے، جینے کا ڈھنگ ہے. اس میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں نے ایک دفعہ اسکول میں سروے کیا، 100 بچوں میں سے 97 کو نہیں پتا تھا کہ واش روم کے آداب کیا ہیں. اینڈ ون آف دی کی لائن از دی واش روم آداب پہ جتنی کتابیں لٹریچر اویلیبل، ہاؤ ٹو یوز ٹوائلٹ. بیسک مینر یہ ہے کہ تمہارے بعد میں آنے والے کو تنگی نہیں ہونی چاہیے. تمہارے بعد میں آنے والے کو تنگی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. چھوٹے چھوٹے مینرز نہیں پتا، چھوٹی چھوٹی. ہم تو نہ اسکول لائف میں کیا کرتے تھے، واش روم جا کے لکھتے تھے تو ایتھے بیٹھے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی. سارے ٹیچروں کے مذاق جو ہوتے تھے ادھر گالیاں لکھی ہوتی تھی اور ایسی ایسی ڈائیگرامز بنائی ہوتی تھی جو بایولوجی میں بھی نہیں ہے کہ نہیں. کبھی جا کے اسکول کو چھاپا مار کے دیکھیے آپ. اچھا مجھے کسی نے بتایا کہ ہارورڈ میں بھی یہی حال ہے. کوئی ایسا نہیں کہ ہم یہ زمانے طالب علمی ہوتا ہی ایسا ہے کہ ہم غصہ دیوار پہ نکال دیتے ہیں. نہیں سمجھے، نک بھی انج کر کے پونچھ دینے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مینرز کیا ہیں، وے آف لیونگ کیا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے خدا کے لیے یہ جو انداز زندگی اس کو سیکھیے. یہ ساری زندگی ساتھ چلتا ہے. اچھا کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے بارے میں اگر کوئی سوچے اور اس کو خیال آئے تو وہ کہے یار یہ اس سے زیادہ مہذب انسان نہیں. یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کی یہ لائف سٹائل ہے. یار ہم شادی فنکشن میں بڑا تیار ہو کے چلے جاتے ہیں، عام زندگی میں نہاتے بھی نہیں ہیں. یہ پرابلم ہے بڑے لوگوں کی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک مہذب انسان 24 گھنٹے مہذب ہوگا. وہ جب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تب بھی مہذب ہوگا. اس کی زندگی میں تہذیب ہوگی. ہم سب کمزور گناہ گار کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تہذیب ایک ایسی چیز ہے جس کو سیکھ سکتے. سو پہلی چیز میں نے بتائی کیا تھی جی، رہنے کا انداز. دوسرا کیا تھا جی، دوسرا کیا تھا آپ کا پہناوا. اچھا پہناوے کو ہم سب جوڑتے ہیں مہنگا. نہیں، ابھی کل کی بات ہے، اس میں مجھے بتاتے ہوئے کوئی شرم نہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں ہم لنڈا پہنتے رہے. ہاں ایسے ایسے انٹیک کوٹ مل جاتے تھے، ایسے ایسے کمال کی شرٹس مل جاتی تھی، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ کو ڈیسنٹ دکھنا چاہیے. آپ کی جو لک ہے، آپ کا اٹائر ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ ایک مکمل پتہ لگے کہ یار یہ بندہ کیا ہے. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا، آپ میں سے کوئی اگر پروفیشنل ہے وہ لباس پہنے جس کو پھر مینٹین کر سکے. بات سمجھے کہ نہیں. مجھے کسی نے کہا شاہ صاحب آگے وائٹ شرٹس ہی ہیں، آف وائٹس ہی ہیں، اسکائی بلوز ہی ہیں. میں کہا نہیں، شرٹس تو بے شمار ہیں، لیکن میری لک جو ہے وہ پاور لک جو ہے وہ میں نے مینٹین کی ہوئی کہ اس طرح کے ہی لباس اور اسی طرح کی پرسنالٹی میں آنا ہے. آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی. سو آپ کا پہناوا آپ کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کب کیا پہننا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیسے پہننا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. کئیوں کو یعنی پہناوا ٹھیک ہے لیکن انہیں تہذیب نہیں ہوتی کہ وہ پہنا کیسے. ٹھیک ہے جی. تو آپ میل ہیں فیمیل ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈیسنٹ آپ کی لک، آپ کی ایک ڈیسنٹ ایک سوبر لک پتہ لگے، میچیور لک، ایک پورا امپریشن بلٹ ہو. ہم انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں نا سر، کسی بھی جگہ بچوں کا لے رہے ہوں یا سینئرز کا پروفیشنل، سر سے پاؤں تک دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اس سر سے پاؤں تک کوئی بھی ایک سمجھدار سینسیبل بندہ ہے نا جو اسیس کرتا ہے لوگوں کو، فوراً ایسے کر کے دیکھ لیتا ہے. وہ جوتوں سے شروع کرے گا سر تک دیکھے گا. مثال لیجئے کہ جوتے پھٹے ہوئے ہیں، مینٹین نہیں ہیں، پرسنالٹی صفر. کالر سائز آپ نے بڑا پہنا ہوا ہے، گئے
ڈریس اپنا عجیب سا پہنا ہوا ہے, گئے. آپ خود کو مینٹین نہیں رکھتے, گئے. سو میری گزارش ہے کہ آپ کی اپیرنس بھی آپ پورے کا پورا ایک آرٹ ہے جس کو سیکھنا چاہیے. تھرڈ تھنگ کیا چیز؟ بات چیت. ایک بات یاد رکھیے گا, بات چیت دو طرح کی ہے. ایک بات چیت وہ ہے جو آپ دوسروں سے کرتے ہیں, اس کا بھی اثر پڑتا ہے آپ کے مستقبل میں. ایک بات چیت وہ ہے جس کو ٹونی رابنس کہتا ہے وہ بات چیت دوسروں سے بات چیت سے زیادہ ضروری ہے, زیادہ اہم ہے. وہ ہے خود کے ساتھ, سوچ کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں, آخر کار وہ آپ کی شخصیت کی عکاس ہو جاتی ہے. جس سوچ کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں وہی آپ کی پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتی ہے, وہی شو کرتی ہے, وہی بتاتی ہے آپ کیا ہے. میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات, دنیا کے بڑے بڑے خوبصورت لوگ, ہم خوبصورتی فیس کو مانتے ہیں, پرسنالٹی کو مانتے ہیں, اندر سے بدبودار ہوتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے مناسب لوگ بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ اصل میں انسان سوچ ہے. آپ کو کسی کے ساتھ رہنا پڑ جائے نا, واسطہ پڑ جائے, آپ کو فرض کریں اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے, تو آپ کو کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ میٹر عادتیں کرتی ہیں, میٹر سوچ کرتی ہے, میٹر کریکٹر کرتا ہے, میٹر انداز کرتا ہے. ہم بندے کے ساتھ نہیں رہتے, بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتے ہیں. ہم بندے کے ساتھ نہیں رہتے, بندے کی سوچ کے ساتھ رہتے ہیں. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کہتے ہو یار یہ, تو آپ بڑے بڑے دنیا کے خوبصورت لوگوں کی 4 ناکام شادیاں دیکھیں گے, 3 ناکام شادیاں دیکھیں گے. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ دراصل خوبصورتی کے ساتھ کوئی نہیں رہ رہا ہوتا. کس چیز کے ساتھ رہ رہا ہوتا؟ سوچ اور عادت کے ساتھ رہ رہا ہوتا. وہ ایک خوبصورت سی سوئی چبھنے والی ہو اور اس کے اوپر بیٹھنا پڑ جائے, کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے نہیں چیز جاپان کی بنی ہوئی ہے, ISO 9000 سرٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی زبردست ہے, بلکہ تھوڑا سا آب زمزم سے بھی بھگوئی ہوئی ہے. آپ سب چیزیں اس میں اچھی ایڈ کر دیں جی, بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے ہیں آپ جی. وہ کہیں گے جی مہربانی کریں, جو میری جان نکلنی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی خوبصورت ترین سوئی ہے, چبھ جائے گی آپ کو. وہ کہ جی یہ چھری جو ہے نا یہ کمال ہے جی, اس کا جو میٹل ہے وہ جاپان سے لیا گیا ہے, اس کو مینوفیکچر UK میں کیا گیا ہے, اس کی اسمبلنگ امریکہ میں ہوئی ہے, اور اس کی پیکنگ کے لیے ہم نے فرانس بھیجا, اور اس پہ خوشبو ساری کی ساری دنیا کی بیسٹ اٹیلینز لگ گئی ہیں, اور یہ جناب چھری آپ کا ہاتھ کاٹے گی, نہیں بلکہ گلا کاٹے گی. آپ کہیں گے استغفر اللہ, مہربانی فرمائیں نہ کریں جی ایسے. وجہ کیا ہے کہ وہ جو بیوٹی ساری کی ساری تھی, اگر وہ گلا کاٹنے کے لیے تو وہ عذاب ہے. زندگی میں آپ رہتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کو کاٹے نہ, جو تکلیف نہ دے, جو ضرر رسانہ ہو, بلکہ کیا ہو, فائدہ مند ہو. کنکلوژن یہی ہے میرا, فائدہ مند انسان. آپ جس کے ساتھ ہیں اس کو فائدہ ملنا چاہیے. آپ جن سے جڑتے ہیں وہ کہیں یار یہ بندہ فائدہ دیتا ہے, یہ ویلیو ایڈ کرتا ہے, اس کی زندگی سے کسی کی زندگی میں آسانی آتی, اس کی زندگی سے کسی کی زندگی میں راحت آتی, اس سے کسی کی زندگی میں سہولت آتی. اگر یہ ہے یو آر لکی انف, اور اگر یہ نہیں ہے, آپ سب سے میری گزارش ہے پھر قابل رحم بات ہے, پھر کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے, اس سے فائدہ ملے. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. اگر آپ فائدہ مند انسان ہیں پھلو گے پھولو گے. فائدہ مند نہیں ہو تو بھائی پھر فائدہ مند نہیں ہو تو لائف کوئی نہیں ہے. پھر جینا کیا جینا؟ اس سالوں دنوں مہینوں کا نام زندگی نہیں ہوتا, ویلیو ایڈ کرنے کا نام زندگی ہوتا ہے. آپ آئے کچھ کر کے گئے تو زندگی ہے, آئے اور چلے گئے تو جانور بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ جی, بہت مہربانی, بہت بہت. آپ کا کوئی کوشچن ہے, کوئی سوال بابا صاحب؟ بیٹھی تشریف رکھیے گا. اچھا دیکھیے, یہ پروگرام اصل میں فرسٹ ایک پروگرام ہے, ایک تو سیریز کی شکل میں چلنے والے ہیں, کئی طرح کے سرٹیفکیٹس, کئی طرح کے پروگرامز. یعنی ہمارا خواب, میرا, شفیق صاحب کا, محترم شفیق صاحب کا, ہم لوگوں کا خواب یہی ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو کچھ دے پائیں, ہم کو ویلیو ایڈ کر سکیں. یعنی کوتھم سے اگر کوئی پڑھ کے جاتا ہے, کوئی سرٹیفکیٹ کرتا ہے, کوئی کورس کرتا ہے, تو وہ پھر کہے کہ مجھے کچھ ملا ہے, میری لائف میں کوئی ویلیو ایڈ ہوئی ہے. یہ نہ ہو کہ جی بس ٹھیک ہے کورس جیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ پریکٹیکل کام ہے نا جی. تو پریکٹیکلی جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ زیادہ ترقی کرتے ہیں. تو اس کورس کو بڑا ویل پلانڈ, ویل ڈیزائن کیا گیا, سوچا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں سیکھنی, جو پڑھانی بہت ضروری ہیں, جو سکھانی بہت ضروری ہیں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ دنوں میں مزید بھی کئی طرح کے کورس, کئی طرح کے پلانز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم انٹروڈیوس کروائیں گے. کوئی کویشچن ہے تو کر لیجیے, کوئی سوال آپ سمجھیں تو آپ کرنا چاہیں. یس, یہ بڑا امپورٹنٹ. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کی لرننگ الٹیمیٹ ارننگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا
میں نے آزما کے دیکھا کہ جتنا زیادہ میں نے سیکھا ہے اتنا زیادہ میں مہنگا ہو گیا ہوں. یعنی آپ کی جو پرائس ہے نا, ایک بندہ کہتا ہے جی میں پورا مہینہ پڑھاتا ہوں تو مجھے 30,000 روپے ملتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں پورا مہینہ پڑھاتا ہوں مجھے 3 لاکھ روپے ملتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں پورا مہینہ پڑھاتا ہوں مجھے 30 لاکھ روپے ملتا ہے. اور ایک بندہ ایسا ممکن ہے وہ کہے جی میں صرف 1 یا 2 دن پڑھاتا ہوں تو مجھے کئی لاکھ مل جاتے ہیں. اب فرق کیا ہے بتائیں؟ فرق ہے قابلیت کا, پڑھانے کا نہیں ہے, اس ایکسپوجر کا, اس لرننگ کا. اور یہ لرننگ ایک ایسی چیز ہے جو یاد رکھیے آپ کی ویلیو بڑھا دیتی ہے. تو آپ نے اگر سیکھا ہے, میں مثال دیتا ہوں, آپ نے کوئی کورس کیا, کوئی کورس کیا, میزبان کیا یا کچھ بھی, آپ نے سیکھ کے سکھانا شروع کر دیا, ارننگ شروع ہوگی. آپ نے سیکھا اور اپنی زندگی میں وہ انداز اور تہذیب لے آئے, آپ کی ویلیو بڑھ گئی, آپ کو اپرچونیٹیز ملنے لگی. دیکھیں نا جی, ٹیچر کے لیول سے ٹرینر کے لیول پہ اور ٹرینر کے لیول سے مرشد کے لیول پہ جانا چاہیے نا. ہم کیوں نہیں جمپ کرتے؟ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہی ہمارا ٹیچر ہی رہتا ہے. ٹیوشن پڑھانے والا ٹیوشن پڑھاتے ہی رہتا. میں کبھی ٹیوشن پڑھاتا تھا, میں اپنے ٹیوشن پڑھانے بچوں کو کہتا میں نے رکنا نہیں یہاں پر, اس سے آگے جانا ہے. آج بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ وائرل ہو گئے ہیں اور بارڈر لیس وائرل ہو گئے ہیں, آپ کو اتنی آپ کی فالوئنگ ہے. میں کہتا ہوں یہ اینڈ نہیں ہے, یہ رستہ ہے, اس کے بعد کچھ ہونا. اگر آپ کی زندگی میں اس کے بعد کچھ نہیں ہے, آپ ترقی نہیں کر رہے. اور اگر آپ فکس ہو گئے کہ یہ جو تھا بس یہی تھا اور اسی کو لے کر میں نے چلتے رہنا ہے, یہ کامیابی نہیں, یہ ناکامی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ناکامی. آپ کو میں ایک اور بڑی ہی راز کی بات بتا دوں. ہر وہ بندہ جس نے ترقی نہیں کرنی ہوتی وہ بے صبرا ہوتا ہے. آج کیا ملے گا, آج کے پیسے کتنے, یہ دیہڑی کی سوچ ہے. میں آپ کو نسخے کی بات بتاؤں, شاید جو میں نے پیڈ لیکچر دیے ہوں گے زندگی میں وہ تو انگلی پہ میں گن لوں, لیکن جو میں نے فری کیا ہوگا شاید مجھے یاد ہی نہیں. مجھے یاد ہی نہیں, یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پلے سے اتنا کھلایا ہوگا, اتنا کام کیا ہوگا, اور میں نے دیکھا ہے کہ اتنا ہی اللہ آپ کو دیتا ہے. ہر وہ چیز جو بانٹ رہے ہو نا وہ بڑھ کے آنے لگ پڑتی. پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ موقع ہی تیار نہیں کرتے محمد علی کلے کا جو 21 سال میں بنتا ہے اور پھر ایک بار چھوتا ہے بندہ گر جاتا. ہماری وہ ورتھ ہی نہیں بنی ہوتی. دراصل آپ مفت میں ہو کے مہنگے ہو جاتے ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑی چھوٹی ڈیل زندگی میں کرتے ہیں. چھوٹی ڈیل کا مطلب کیا؟ میں اگر آج یاد کروں, گورنمنٹ کے کئی ایسے ادارے ہیں جس میں شاید میں نے سالوں پڑھایا, پرواہ کیے بغیر. نہیں, جیسے کال آتی تھی, یار چیک ہی لینے آ جاؤ پلیز, 7 سال پڑھا دیا, یہ کتنے چیک پڑے ہوئے ہیں تمہارے, ڈیم کیئر یار, ٹھیک ہے دے دو, نہ دو برابر ہے. شوق ہے, محبت ہے. وہ جو کلاس روم آپ گرم پانی میں ٹی بیگ جاتا ہے تو رنگ چھوڑتا ہے. ہم میں وہ تتا سہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی, ہمیں وہ ہیٹ برداشت کرنے کی ہمیں ہمت ہی نہیں ہوتی. ہمارے اندر وہ کیپیسٹی بلٹ نہیں ہوئی ہوتی. یعنی آج کہتے ہیں شاہ صاحب آپ پڑھاتے ہیں, آپ کسی بھی کلاس میں جاتے ہیں, سامنے کسی بھی طرح کی آڈینس ہوتی ہے, وہ ججز ہوں, بیوروکریسی ہو, فوج ہو, آپ کیسے انگیج کر لیتے؟ ایکسپوجر, ورڈ اسٹائل ایکسپوجر. یقین کریں ایک لیکچر اس کا 9 پینی ہم لے رہے ہوتے ہیں اور اگلے لیکچر کا ملینز میں لے رہے ہوتے ہیں. صرف وجہ کیا ہے؟ پریکٹس, قابلیت. تو آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی لرننگ ارننگ میں کنورٹ نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے سیکھا اور اللہ تعالیٰ. اچھا ہم ارننگ کو پیسے میں تک کیوں رکھیں یار؟ ارننگ رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, ارننگ پی آر بھی ہوتی ہے, ارننگ ریلیشنز بھی ہوتے ہیں, ارننگ نیٹ ورک بھی ہوتا ہے, ارننگ ورتھ بھی ہوتی ہے. جیسے میں ایک دفعہ ایسے ہی بچوں کے ساتھ آ رہا اسلام آباد سے, کمنگ فرام جی ٹی روڈ, ڈرائیو میں ہی کر رہا تھا, تو وہ صحابہ والی بیلٹ گزری. تو بچے کہتے ہیں پاپا اللہ نہ کرے اگر گاڑی خراب ہو جائے تو کیا کریں گے؟ میں کہا یہاں پر بھی اپنا محبت کرنے والے ہیں 2-3. تو تھوڑی دیر آگے گئے تو وہ دینا آ گیا, یہاں پر کیا کریں گے؟ میں کہا پھر یہاں پر بھی محبت کرنے والے 2-3 ہیں. لالا موسیٰ آ گئے یہاں. میں کہا یہاں تو بہت زیادہ ہے. تو ان کا یہ کیا؟ میں کہا یار ہم نے محبت بانٹی اتنی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے ہر چپے پہ, فرنانگ پہ, چند کلومیٹر پہ اپنا کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہے. لیکن اگر آپ نے سرو ہی نہیں کیا, آپ نے سیوا ہی کوئی نہیں کی, آپ نے خدمت ہی کوئی نہیں کی, تو سر سن لیجیے گا اپنے گھر والے بھی کسی کام کے نہیں ہیں. یہ زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ اب اپنے ارد گرد کے لوگ سپورٹیو نہ ہوں آپ. اور یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ غیب جگہ بے شمار کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اداروں میں جانا پڑتا ہے, کسی محکمے میں کسی جگہ چیلنج ہوتا ہے, تو ٹیم یا میرے مینیجر وہ کہتے سر آپ نہ جائیں. میں کہتا ہوں نہیں یار کوئی عرض. تو سامنے بیٹھا افسر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, سر آپ سے بڑا فائدہ اٹھایا, سر آپ نے لائف چینج کر دی, بات ختم. اس سے بڑی کمائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کمائی کیا ہو سکتی ہے کہ راہ جاتے کانسٹیبل یا ڈولفن کا بچہ دیکھتا ہے, وہ کھڑے ہو کے سلوٹ کرتا ہے, کہتا ہے سر وہاں تک میں خود چھوڑ کے آؤں گا, میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں سر.
یہ اس سے بڑی کمائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کمائی کیا ہو سکتی ہے کہ روڈ پہ چلتے چلتے اچانک رکشے والا کہتا ہے باؤ جی وہ تاڑیاں ویڈیو دیکھی ہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور اس سے بڑی کمائی کیا ہو سکتی ہے؟ رکشے والے کو چھوڑ کے افسر آئی جی لیول کا بھی کہتا ہے سر آپ سے بڑا فائدہ ہو. تو یہ ارننگ کو آپ پیسے تک محدود کیوں رکھیں؟ ارننگ کا مطلب ہے آپ اپرچونٹیز کی زون، آپ کے پاس مواقع اتنے ہو کہ سنبھالنے کا ٹائم نہ ہو. یہ ہے کمائی. یہ کمائی نہیں ہے کہ اگر یہ چلا گیا تو کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ چلا جائے 100 اور ہیں. یہ ہے رزاقیت. اور اسی وجہ سے یہ سخاوت میں چھپی ہوئی ہے، یہ آسانی پیدا کرنے میں چھپی ہوئی ہے. یہ کیلکولیٹڈ بندے کے لیے پوری کائنات کیلکولیشنز ہے. آپ ہاتھ کھلا کر دیں پوری کائنات بوفے ہے، پوری کائنات حاضر ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو الٹیمیٹ آپ کی جو لرننگ ہے وہ ارننگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور جی کوئی کوشچن جی، کوئی سوال؟ جی جی اچھا یاد رکھیے گا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہماری زندگی میں بہت سی آپشنز ہیں اور چوز کرنا مشکل ہے. یعنی میں پروگرس کی بات کر رہا ہوں، گرو کرتے ہوئے اکثر وہ کنفیوژنز ہوتی ہیں، اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. ہم کنفیوز ہوتے ہیں اصل میں، نہیں سمجھے. ایک نا وہ گوندے کی فلم ہے، اس میں وہ سب کچھ ہی ہوتا ہے، وکیل بھی ہوتا ہے، جج بھی ہوتا ہے، اور پائلٹ بھی ہوتا ہے، افسر بھی ہوتا ہے، پولیس والا بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اصل میں. جو سب کچھ ہی ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کو آخر کار ایک یا دو چیزیں ہونی چاہیے. تو ڈی سی این کا کبھی مطلب غور کیا کیا ہے؟ ڈی سی این، ڈی سی این کا جو ماخذ ہے نا، سورس، وہ ڈی سی این. سی این جو ہے نا وہ بیسک ورڈ جو ہے وہ کاٹنے سے ہے. ڈی کا مطلب ہے پہلے والے سے کاٹ دینا. فیصلہ بڑی کمال کی چیز ہے. جب آپ ڈیسیژن کرتے ہیں تو کاٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو پاس سے، آگے دیکھتے ہیں. تو ڈیسائیڈ کر لیں یہ سب کچھ جو ہے اس میں اصل میں کیا ہے میرے لیے. اچھا عموماً بہت سی چیزیں سامنے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو، اس کا مطلب ہے آپ کی سیلف ایکچولائزیشن نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں. مثال لیجیے میں کیک بنانے سکھانے لگ پڑوں تو یہ غلط ڈیسیژن ہے، کیونکہ میری سیلف ایکچولائزیشن سے مجھے پتہ لگا کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے. میری فیلڈ گرومنگ ہے، میری فیلڈ موٹیویشن ہے. میں وہ کام کروں جس کام کے لیے بناؤں، اور وہ کام میں نہ کروں جس کے لیے مجھے لاکھ کوئی کہے کہ جی اس کا بڑا فائدہ ہوگا. میں کہوں گا فائدہ بات نہیں ہے، مجھے سوٹ نہیں کرتا. کیا سمجھے؟ مجھے کسی نے کہا جی جاب، میں نے کہا زندگی میں بڑی آپشنز آئیں، میں نے نہیں کی، کیونکہ میں نے ڈھونڈا، جتنا خود کو ڈھونڈا مجھے پتہ لگا میں جاب مٹیریل نہیں ہوں، میں جاب والا بندہ نہیں ہوں. تو اپنی آپ کی سمجھ جو ہے وہ فیصلوں کو آسان کر دیتی. آپ سب کا بہت شکریہ جی، تھینک یو جی.